الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. میرے محترم قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام اور میرے وطن عزیز بھاویر کے نوجوان مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور محترم پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت اور صحیح بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پرامن اور شانتی والا ماحول عطا کیا. ایسا ماحول عطا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت خفیہ طور پر نہیں بلکہ ظاہری طور پر اس ملک میں ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ماحول جس میں ہم اپنے مذہب پر 100% آزادی کے ساتھ چل سکے، قیامت تک ایسا ماحول رہے. میرے نوجوان بزرگوں اور دوستوں، سب سے قیمتی بات عرض کرنے کی یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے پارہ نمبر 14، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر لوگ جو ہو گئے وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ایمان والے ہوتے. لو کانوا مسلمین، ایمان والے ہوتے. میرے دوستو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے قائم ہونے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گے تو کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے
जहन्नम का जब फैसला होगा तो कुछ मुसलमान वो भी होंगे जिनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मुशरिकीन सवाल करेंगे कि ए मुसलमानों, तुम तो बड़े दावे करते थे दुनिया की जिंदगी में और तुम तो अल्लाह पर ईमान रखते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आखिरी नबी तस्लीम करते थे, फिर भी तुम्हें जहन्नम में डाल दिया गया है। तुम तो बड़े दावे करते थे कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस वक्त गैरत आएगी, फिर उसके बाद जितने मुसलमान बंदे जहन्नम में गए हुए होंगे, अल्लाह फरिश्तों से अर्ज करेंगे, ए फरिश्तों, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जाओ जहन्नम की तरफ देखो, कौन कौन से मेरे बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। जाओ उन सबको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। उस वक्त काफिरीन अफसोस करेंगे, रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश हमने भी ये कलमा पढ़ लिया होता और आज के दिन हम भी इनके साथ जन्नत में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ईमान इतनी कीमती दौलत है, इतना कीमती सरमाया है कि इसका अंदाजा हमें उस वक्त होगा जब जन्नत और जहन्नम का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईमान, इस्लाम और दीन की बुनियाद पर होगा। उस वक्त इसका एहसास होगा कि वाकईतन ईमान कोई दौलत थी। मेरे दोस्तों, एक वाकया सुना करके फिर कुछ सबक आमोज बातें आपके सामने रख करके बात को मुख्तसर वक्त में पुर असर करके इख्तिताम तक पहुंचा दूंगा। सुनिए, कुरान करीम में दो औरतें ऐसी है जिनका वाकया बयान किया है। पारा नंबर 28 का बिल्कुल आखिरी रुकू और आखिरी सफा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन, कि फिरऔन की बीवी आसिया, उसका नाम आसिया था, वो दिल ही दिल में ईमान ला चुकी थी, लेकिन जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, फिरऔन ने जो खुदाई का दावा किया था उसकी खुदाई का मुकाबला किया अल्लाह के हुक्म से, तो फिर फिरऔन ने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों को बुलाने के बाद हजरत मूसा को भी दावत दी गई और चैलेंज किया गया कि इन जादूगरों से मुकाबला आप करके दिखाएं। मेरे दोस्तों, वाकई आपको याद है, जादूगरों ने भी अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असे से उन जादूगरों के तमाम जो सांप बन गए थे, उस अजदहे ने, सिर्फ एक अजदहे ने तमाम सांपों को निगल लिया था। अल्लाह ने उस वक्त आपकी नबूवत पर जो एतराज हुए थे उसका दिफा किया था। तो इसी वक्त में, इसी असना में हजरत आसिया ने अपने ईमान का इजहार किया कि मैं हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान रखती हूँ और वक्त का पैगंबर हजरत मूसा को तस्लीम करती हूँ, मानती हूँ। फिरऔन बड़ा रंजीदा हुआ, अफसोस ज़दा हुआ और उसने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी बीवी होकर मेरे साथ ऐसी हरकतें कि मुझे खुदा मानना छोड़ दिया, मूसा के रब पर ईमान ले आई, इसको सजा देनी चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। उसने फिर जो आसिया की दो लड़कियां थी उन्हें समझाया और कहा कि अपनी मां को समझाओ कि जो मूसा के रब को अल्लाह मानती है उसे वो मानना छोड़ दे, वरना मौत के घाट उतार दूंगा।
میرے دوستوں اس نے جو ظلم کیا ہے وہ قرآن کریم میں لکھا ہے. بہرحال وہ واقعے میں جانا نہیں چاہتا ورنہ پھر وقت بہت لمبا ہو جائے گا. میں صرف آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں. اس نے حضرت آسیہ سے ایک میسج کیا, 2 لڑکیوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا. حضرت آسیہ نے کہا کہ کامیابی موسیٰ کے رب کو رب ماننے میں ہے, فرعون کو خدا ماننے میں نہیں ہے. بس اب اللہ پر ایمان لا چکی ہوں, اس کے بعد فرعون کیا فرعون کے باپ پر بھی ایمان نہیں لانا ہے. یہ دل میں تھام لیا. فرعون کو جب پتا چلا اس نے یہ سوچا کہ اب اس کی جو لڑکیاں ہیں اس کو بھی سزا دیتا ہوں. میرے دوستو اسرائیلی روایات میں لکھا ہے اس نے تیل کے کڑھائیاں بڑی بڑی گرم کی, اس میں تیل ڈالا اور بہت اسے ابالا, اتنا ابالا کہ جب بھی کوئی چیز مخلوق جس میں جان ہو وہ اس میں ڈالی جائے تو وہ جان اس میں نہیں رہتی تھی, فوراً وہ پگھل جایا کرتی تھی. اتنا ابالا تیل اس میں پہلی لڑکی کو ڈالا اور آسیہ سے کہا, اے آسیہ اپنے ایمان سے پھرتی ہے یا پھر میں تیری لڑکی کو اس کڑھائی میں ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں. آسیہ کے آنکھ میں آنسو تھے اور وہ رب کی احکام کی منتظر تھی کہ میرا رب کیا فیصلہ کرے گے. میرے دوستو اس ظالم فرعون نے حضرت آسیہ کی پہلی بڑی لڑکی کو اس ابلتے ہوئی کڑھائی کے تیل میں ڈال دیا اور وہ لڑکی شہید ہو گئی. میرے دوستو حضرت آسیہ کو اللہ رب العزت نے اس لڑکی کا مقام دکھایا, اس لڑکی کا اعزاز دکھایا کہ یہ لڑکی جنت میں کھیل رہی ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک اعزاز ہے. تو بڑی مسکراتے ہوئی فرعون سے کہنے لگی, اوے فرعون تجھے نہیں معلوم میری بچی کو تو تجھے کڑھائی میں ڈال دیا لیکن میرے اللہ نے اس سے بہتر اس کو مقام عطا کر دیا. پہلے تو میں ایمان بالغیب رکھتی تھی لیکن اب ایمان بالمشاہدہ ہونے کی وجہ سے میرا ایمان مزید اور بڑھ چکا ہے. شاید میرے الفاظ کم سمجھ میں آ رہے ہوگے اس لیے کہ دیہاتی لوگ ہیں نا, کیا کرے اب مجھے شہر میں تقریر کرنے کی عادت پڑ گئی اس لیے اب دیہات کے الفاظ میری زبان پر نہیں آتے, ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان لینگویج میں آپ کے سامنے سمجھاؤں. میرے دوستو اب آگے پھر کیا ہوا اس کو سمجھے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ان کو ڈرانے کے لیے پھر اس نے دوسری لڑکی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا, کڑھائی میں ڈال دیا. حضرت آسیہ سے کہنے لگا, ڈر گئی؟ فرعون ڈری نہیں ہوں, ایمان پہلے سے بھی اب زیادہ بڑھ چکا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے آسیہ کو سزا دینا شروع کی. روایت میں لکھا ہے معرف القرآن میں اسی آیت کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں, بحر المحیط ایک کتاب تفسیر کی, اس میں لکھا ہے, ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے بھی لکھا. بہرحال کتاب کے حوالے دے کے جا رہا ہوں. حضرت آسیہ کو فرعون نے دیوار میں میخوں کے ساتھ کیلے اس کے ہاتھ میں ٹھوک دیے. کیلے اس کے ہاتھ میں کیا کر دیے, توجہ ادھر, کیلے اس کے ہاتھ میں ٹھوک دیے. ادھر کے ہاتھ میں بھی, دائیں ہاتھ میں بھی, بائیں ہاتھ میں بھی, پیر میں بھی کیلے ٹھوک دیے. کیل جس کو کھلنے بولتے ہم, بڑے بڑے. آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. فرعون کہنے لگا, اوے آسیہ کیا ڈر گئی؟ آسیہ نے کہا, ڈری نہیں ہوں. اوے فرعون, میرے رب نے مجھے وہ مقام اس وقت دکھایا ہے جنت میں اعزاز اور اکرام کے طور پر کہ دل تو چاہتا ہے کہ یہ ایک جان کیا ایسی جانیں تجھ جیسے ظالم کے سامنے ہزاروں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اس جیسی جانیں ایک کیا ہزاروں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. میرے رب نے وہ اعزاز اور اکرام مجھے جنت میں دکھایا ہے. میرے دوستو پھر اس نے سر میں کیل ٹوکنا شروع کیے. اس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی. پھر اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے. حدیث پاک میں لکھا ہے حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا,
اللہ کا اصول دستور اور قانون یہ ہے کہ جو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، ایمان کے اوپر اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو اعزاز، اکرام، احترام کے طور پر مقام ایسا عطا کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، آسیہ کا مقام آپ کو معلوم ہے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے میری امت کے لوگوں، قیامت کا عالم ہوگا، حساب کتاب جب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اس وقت اللہ آسیہ کو تمام عالم اور تمام انبیاء کے سامنے بلائیں گے اور میرا نکاح آسیہ کے ساتھ کرا دیں گے۔ کس کے ساتھ کرا دیں گے؟ آسیہ کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ ہمارے نبی کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہو رہا ہے، معمولی مقام نہیں ہے میرے دوستو۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اوپر اپنی جان دی ہے، اسلام کے اوپر جو کچھ لٹاتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی اعزاز دیتا ہے، مقام عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ فوراً نہیں ہوتا، کچھ حالات آتے ہیں، پہلے حالات کو سہنا پڑتا ہے، حالات کا تحمل کرنا پڑتا ہے، حالات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ اللہ رب العزت مقام عطا کرتے ہیں، مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ میرے بھاور کے نوجوان مسلمان بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بھاور پر بہت بڑا رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کیا ہے۔ کیسے کیا؟ ایسے کیا ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے آپ جائیں، یہاں دین کا ماحول نہیں تھا۔ میں نے ایسے بھی لوگ اس بستی میں دیکھے جنہیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا، کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا، اور کچھ ایسے بھی دیکھے جن کی نمازیں صحیح نہیں تھی، اور اب بھی ایسے ہیں کچھ جن کی نمازیں صحیح نہیں ہے، لیکن پہلے سے الحمدللہ بہت ہی عمدہ، حسین، دلنشین، محجبین ماحول بن چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ دینی محنت یہاں شروع ہو چکی ہے مدرسے کے عنوان سے، اس لیے کہ یہ مدارس ایسے مضبوط اسلام کے قلعے ہیں جو انسان کے اندر ایمان کے نور کو روشن کر دیتے ہیں۔ ہاں، آخر میں ایک بات یہ کہوں گا میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بڑے درد دل کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ کر کے جاؤں گا، اللہ پاک نے آپ کو جوانی دی ہے تو جوانی آپ فضول کام میں نہ لگائے، گناہوں کے کام میں نہ لگائے، عیاشی میں نہ لگائے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ جو ہے اسے جوا کھیلنے میں، سود کے لین دین میں نہ لگائے۔ ابھی بچی نے تقریر کی تھی، قیامت کے دن سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اور کہے گے اللہ رب العزت کہ جوانی کی عمر کہاں لٹائی تھی، کیا جواب دے گی؟ تو بھاور پر بڑا اللہ نے کرم کا معاملہ یہ کیا کہ اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، کھیتی سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے اللہ کے حقوق کے مطابق استعمال کرو، اللہ سے برکت ڈالے گے، اور اگر اللہ کے حقوق کے مطابق اسے استعمال نہیں کیا تو جو نعمت دی ہے اللہ نے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو دی اس کو بھی چھین لے گے۔ یاد رکھو، وہ وقت آنے سے پہلے آپ نے اگر اپنی نوجوانی کو نہیں سنبھالا، اپنی دولت کو غلط راستے میں استعمال کرتے رہے، تو یاد رکھنا ایک دن اللہ ایسی ذلت آمیز سزا سے دوچار کرے گے کہ پھر گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، رہنے کے لیے گھر نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کو نعمت دینا آتی ہے، چھیننا بھی آتی ہے، اللہ کو راحت دینا آتی ہے تو سزا دینی بھی آتی ہے۔ تو بھاور پر خصوصی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ لٹاؤ ان مدارس کے طلباء پر اپنی دولت کو، لٹاؤ اپنی نوجوانی کو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، ایمان کے اوپر۔ دنیا ختم ہو جانی ہے، صرف 60 اور 70 سال کی یہ زندگی ہے۔ اعمار امتی بین 70 و 60، بین 70 و 60،
60-70 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी एक दिन दुनिया की जिंदगी, लेकिन जो नेक काम करके गया उसके नेक काम को बाकी रखा जाएगा, और जो गुनाहों के काम करके जाएगा उसके गुनाहों के कामों को खत्म कर दिया जाएगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है सिर्फ दुनिया की हद तक है, जो कुछ अल्लाह के पास है वो आखिरत के बाद भी रहने वाला है। तुम्हारे पास जो कुछ है, जरा सी आंख बंद हुई सब कुछ यही रह जाएगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। अपनी दौलत पर नाज मत करना, अपनी नौजवानी पर फख्र मत करना। अल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, तो ये अल्लाह का अपने ऊपर एहसान समझना। कहीं ऐसा ना हो कि इन नियामतों के जरिए से अल्लाह मेरा इम्तिहान ना ले रहे हो। अल्लाह ने दौलत दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि दौलत के जरिए से मैं आजमाइश में डाला जाऊं। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इज्जत के जरिए से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इम्तिहान लिया जाए। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, दौलत, इज्जत, शोहरत, फख्र ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हद तक है। दीन से, ईमान से, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ उस बंदे की कदर है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में जो सबसे बड़ा तकवे वाला, सबसे ज्यादा ईमान वाला बंदा है, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर है। दौलत वाले की, इज्जत वाले की, शोहरत वाले की अल्लाह के यहाँ कदर नहीं है। अगर दौलत, इज्जत, शोहरत की कदर होती तो कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाफरमानों को ना देते ये दौलत, इज्जत, शोहरत, फरमा बरदारों को देते, जो अल्लाह के सामने 5 मर्तबा झुक रहा उसको देते। लेकिन नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं अल्लाह के यहाँ। इसलिए इसके पीछे नहीं पड़ना, जितना है उसी पर कनात करना है, जो नहीं है उसके मिलने की उम्मीद या ना मिलने का अफसोस नहीं करना है, सिर्फ अपने दिन की फिक्र करना है। अल्लाह इसी में जो खुश खुर्रम रखेगी। फिर यही आखिर में बात कह के जाऊंगा, अल्लाह ने औलाद दी है उसको मदारिस में डालो। मदारिस की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हो रही है, स्कूल भी अब मदारिस में निजाम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदारिस की जिंदगी में सिर्फ मदरसा नहीं पढ़ा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और MA अल्हम्दुलिल्लाह 80% से पास हो चुका हूं। क्या समझते हो? और अनकरीब इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो LLB में अभी एडमिशन लेने वाला हूं। हाँ, ये मदारिस सिर्फ मदारिस नहीं है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, MA DED BED इसमें सब होता है। ऐसा नहीं है कि मदरसे में सिर्फ कुरान की तालीम होती, हदीस पढ़ाई जाती, इनको स्कूलों से दूर रखा जाता, इनको दुनिया की कुछ मालूमात नहीं। एक दिन स्टेज पे बैठ के देख, तुझे दुनिया की मालूमात है या मुझे फिर पता चलेगा किसको मालूमात है। आपने देखा नहीं इससे पहले जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का मुनाजरा हुआ? अरे देखे कि नहीं देखे? देखे ना? पीछे वालों से पूछ रहा हूं, देखे आपने? कौन आ रहा उसमें? हाँ, जावेद अख्तर आ रहा। मुफ्ती शमाइल मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया जावेद अख्तर को। कि जबकि जावेद अख्तर ऐसा आदमी था कि उसके सामने किसी की जबान नहीं चलती थी, ऐसा आदमी हो, लेकिन मदरसे के एक पढ़े हुए ने हरा दिया उसको। तो ये होते मदारिस के तलबा जिनको अल्लाह फहम फिरासत अता करते हैं। दुनिया के चक्कर छोड़े, अपने बच्चों को जो है दुनिया के तालीम में सिर्फ ना डाले, दीनी तालीम में डालो, दुनिया की तालीम खुद ब खुद मिलेगी। दीनी तालीम में डालेगी, दुनिया की तालीम खुद ब खुद मिलेगी। और याद रखना, अपने बच्चों को अगर तुमने मदारिस से, मसाजिद से करीब नहीं किया और सिर्फ उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इससे करीब करते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी औलाद के ऊपर खून के आंसू रोएंगे। उसकी वजह यह होगी, किसी स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यह नहीं सबक पढ़ाया जाता, बच्चों वालिदैन की खिदमत करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, हर एक के साथ अखलाक से पेश आओ। ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। ये तालीम सिर्फ और सिर्फ अखलाक की तालीम, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम, रिश्तेदारों के साथ हुकूक की अदायगी की तालीम, ये सिर्फ और सिर्फ मदारिस, मकातिब में पढ़ाया जाता है। हाँ,
اسی لیے اللہ نے آپ کو اولاد دی، ان کی قدر کرے، اللہ کی یہ نعمت ہے، رحمت ہے، ان کو مدارس میں پڑھاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہوں گا کہ جس کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، بہت سارے اس میں سے بیٹھے خوش نصیب ہے، وہ مبارکبادی دینے کے مستحق ہے، بلکہ اسٹیج پر بلا کر کے ان کا تو استقبال ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہ ہو سکا، لیکن الحمدللہ میں کر کے دکھاؤں گا ایک دن۔ اس لیے کہ ماں باپ یہ ایسی نعمت ہے جو اولاد کو خوش نصیب بناتی ہے۔ بہرحال ایک والدین کا مقام اللہ نے کیا دیا؟ بچہ حافظ قرآن، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج اللہ پہنائے گے والدین کو جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوگا۔ اللہ کا استقبال کر رہے تو ہم کیوں نہ کریں یہ استقبال؟ اللہ کا ان کا استقبال کرے گے والدین کا، جنہوں نے اپنے اولاد کو حفاظ بنائی، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ اللہ کا استقبال کرے گا تمام اقوام کے سامنے، تمام عالم کے سامنے۔ تو یہ خوش نصیب والدین۔ دنیا میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بیٹے کی پگار کم ہوگی 10-15 ہزار، کمائی کی طرف مت جانا، اس لیے کہ کمائی کی طرف اگر جانا ہوتا، دین نے، اسلام نے اس سے کمائی اگر ملتی تو حضور کے سامنے پورے جبل احد کو پیش کیا گیا تھا، آپ کو آفر ہوئی تھی کہ جبل احد یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو ہم اس کو سونے کا بنا کر کے آپ کی حکومت میں دے دیں، آپ اس کے مالک بن جائے۔ پیغمبر نے منع کیا، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، جتنی اللہ نے دی وہی میرے لیے کافی ہے۔ پیغمبر کو آفر ہوئی تھی لیکن انکار کر دیا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ دین نام دنیا کمانے کا نہیں ہے، دین نام دنیا سے عمل کر کے اسلام کو بچا کر، ایمان کو بچا کر لے کے جانے کا نام ہے، کمائی کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے کمائی کی امید نہیں رکھنا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنا اب مجھے کما کر کے دے گا، نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جس وقت بندہ پیدا ہوتا اللہ اس کی عمر بھی لکھ دیتے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا اس کی عمر بھی لکھ دیتے، اس کا رزق بھی لکھ دیتے، وہ کتنے دن اس زمین پر جیے گا اور کتنا کھائے گا سب لکھ دیتے۔ تو جتنا مقدر میں ہے وہ آپ کے پاس آ کر رہے گا، چاہے آپ میدان میں رہے، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں رہے، آپ کے پاس وہ مقدر میں آ کر رہے گا۔ اور جب اللہ نے موت لکھی ہے، چاہے آپ جو ہے میدان میں رہے یا چھوٹ جائے کسی پہاڑ میں، موت آ کر کے رہے گی۔ جتنا مقدر میں رزق بھی ملے گا، جب موت لکھے موت بھی آ کر رہے گی۔ اس لیے زیادہ کی فکر نہیں کرنا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، آپ نے دیکھا محنت بہت کرتے اور ملتا کچھ نہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے محنت کچھ نہیں کرتے ملتا بہت سارا۔ کیوں؟ وہ مقدر میں تھا، جو مل گیا، اور وہ نہیں ملا تو مقدر میں نہیں تھا۔ اس لیے فکر نہیں کرنا، مقدر میں جتنا ہے وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو پردہ نشین خواتین ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے شوہروں کو نماز کی تلقین کرے، برائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں نے صحیح بخاری شریف کی روایت پڑھی، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے ہر ایک آدمی نگراں ہے، اور ہر آدمی سے اس کے ماتحت افراد جو جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان کے بارے میں سوال اور پوچھتاچھ ہوگی۔ امیر سے پوچھوگی، بتا تو نے تیری رعایا کا کیا حق ادا کیا۔ مرد سے پوچھوگی، بتا تو نے تیرے گھر والوں کا کیا حق ادا کیا۔ عورت سے پوچھوگی، بتا تو نے تیرے شوہر یا اس کی اولاد کا کیا حق ادا کیا۔ اے لوگوں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ، تم کو اولاد دی تھی، تم نے ان کو کیا پڑھایا تھا؟ ہم نے تم کو دولت دی تھی، تم نے ان کو کیا استعمال کیا تھا؟ ہم نے تم کو عزت دی تھی، تم نے عزت کا استعمال کیا کیا تھا؟ تم کو شہرت دی تھی، تم نے شہرت کا استعمال کیسے کیا تھا؟ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھو گی، آسان نہیں ہے۔ اس لیے اپنا قدم ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر کے اٹھائے کہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں یا نیکی کی طرف میرا قدم جا رہا ہے۔ میرے بہت سارے نوجوانوں کے واقعات بھاگر کے بارے میں سنتا ہوں کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن اپنی دولت جوا کے پیچھے لٹاتے ہیں، پتے کھیلنے میں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پتے کھیلنے میں لٹا رہے دولت۔ کہاں لٹا رہے؟ پتے کھیلنے میں، سود کے لین دین میں، کیا سمجھ کر میرے پاس بہت سارا آ جائے گا۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، قرآن کریم کا اعلان ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह पारा नंबर 7 रुकू नंबर 2 पेज नंबर 2 के बिल्कुल पहले सफे पर अल्लाह इरशाद फरमा रहे, ए ईमान वाले मेरे प्यारे बंदो, बेशक शराब, जुआ, सट्टा ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देने वाले अमाल है। फज्तनिबूह, तुम इससे बचो, जुआ से बचो, शराब से बचो, सट्टे से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हारी दुनिया की भी जिंदगी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी तुम कामयाब रहो। इन्नमा युरीदु शैतानु अय्युबिआ, इसलिए कि शैतान तुम्हारे दरमियान शराब के जरिए से, जुआ के जरिए से, सूद के जरिए से दुश्मनियां डालना चाहता है कि तुम दुश्मन बन जाओ। कुरान का ऐलान है, मेरा और आपका ईमान है कि कुरान कयामत तक रहेगा और इस कुरान सच्चा है। इस जैसी सच्ची किताब इस दुनिया में ना आई है ना आएगी इंशाअल्लाह। ये तो कुरान कह रहा है। तुम आगे कभी नहीं बढ़ोगे इसके जरिए से कि तुम जुआ खेलते जाए और आगे बढ़ते जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम पत्ते खेलते जाए और तुम बड़े होते जाए, आगे बढ़ते जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह ने कहा ये बंदा तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर क्यों अपनी बेवकूफी, अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? जब अल्लाह ने कह दिया नहीं हो सकता, नशे में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, जुआ में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता, क्यों मेरे दोस्तों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मदारिस के तलबा पर लगाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे पैसों में बरकत देगा। नहीं बोले बढ़ता नहीं दिखता, अरे बढ़ता है, वक्त नहीं अभी की मिसालें मैं दूं, मुख्तसर वक्त में बात कह के जा रहा हूं। और इस भावेर के अंदर माशाअल्लाह ज़हूर भाई ने ऐसी फिक्र ली है कि जिसके जरिए से भावेर के जो बच्चे हैं उनके अंदर मैंने जोश देखा, वलवला देखा, उनके अंदर मैंने तड़प देखी कि जलगांव के अंदर आए और मुझे फोन किया था कि बच्चों के इनामात लेने हैं। मैंने उन्हें वक्त दिया, उन्हें दुकान पर लेके गया था बच्चों के इनामात के लिए, और वो मुबारकबादी के लायक है। उनसे ज्यादा मुबारकबादी के लायक ज़हूर भाई और उनकी अहलिया मोहतरमा है कि जिन्होंने बच्चों को, औरतों को इस काबिल बनाया कि वो स्टेज पर रहकर ये कह सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह, भावेर की सरजमीन पर हमने अल्हम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह के कलाम को मुकम्मल पढ़ा। ये वो कह सकते दुनिया में किसी भी खित्ते में। तो ये इनकी मेहनत है। ऐसे अगर ये सब बंदे, अगर नौजवान तैयार हो जाए तो भावेर में नूरानियत आ सकती है, दीनदारी आ सकती है। क्या एक ही बंदे ने ठेका लेके रखा है कि सब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों इन बातों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैं उन तमाम बच्चों को और औरतों को जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है मुबारकबादी देता हूं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इनके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। देखिए लिखा हुआ आया है कि 10 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया और उनकी उम्र 40 से 60 के दरमियान है। 40 से 60 के दरमियान। इससे क्या पता चलता है कि इंसान बूढ़ा होता है, कुरान बूढ़ा नहीं होता, इल्म बूढ़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। इसलिए ये नहीं समझना है कि मेरी उम्र चली गई, मेरी जिंदगी चली गई, मैं कुरान नहीं सीख सकता। कुरान मुश्किल नहीं है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाते हमने याद करने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए कुरान करीम को आसान कर दिया। याद करो, फहल मिन मुद्दकिर, है तुम में से कोई याद करने वाला? जब 10 साल का बच्चा याद कर सकता है तो तू डंगरा होकर याद नहीं कर सकता है? मेरे अल्फाज बड़े सख्त है, मैं माफ करना बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, मेरी उम्र के जो नौजवान है उनको बतौर साथी के बोल रहा हूं। 10 साल का बच्चा उसे याद कर लेगा जबानी। आपके सामने देखो माशाअल्लाह एक नूरानी चेहरे बैठे जो 10 साल की उम्र के, 12 साल की उम्र के, जबानी कुरान याद कर लेते ये लोग। तो क्या बड़े होकर हम याद नहीं कर सकते? दुनिया की बातें तो बड़ी आती, इधर से उधर एक दूसरे को चालाक बनाना, बेवकूफ बनाना, ये तो बड़ा आता, कुरान याद करना नहीं आता। मेरे दोस्तों ये सब बातें छोड़ो, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, अगर इसे सही वक्त में लगाया
صحیح کام میں لگایا تو یہ کامیاب والی زندگی ہے، اور اگر اسے بیکار کاموں میں لگایا تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، نماز کا اہتمام کرو گے، قرآن کریم کو جو ہے صحیح سمجھ کر پڑھو گے، اور جو خواتین ان سے بھی کہوں گا کہ آپ مدرسے میں جائیں۔ میں سب جگہ پر ایک بات یہ کہتا ہوں، بہت سارے نوجوان عورتیں بھی، بڑی بھی عورتیں، وہ کہتی ہیں کہ پڑھتے وقت ہماری زبان نہیں ولٹتی مولانا، پڑھتے وقت ہماری زبان نہیں ولٹتی۔ میں نے کہا تم چغلیاں کر دے، چغلی کے وقت کیسے برابر ولٹتی؟ چغلی کے وقت کیسے برابر ولٹتی؟ گالیاں دینے کے وقت کیسے برابر ولٹتی؟ ان اللہ کا پاک کلام پڑھتے وقت تمہاری زبان نہیں ولٹ رہی؟ کیسی زبان ہے تمہاری کہ تمہاری زبان ناپاکی کو قبول کر رہی، ایکسپٹ کر رہی، اللہ کے کلام پاک کو ایکسپٹ نہیں کر رہی؟ گالیاں ناپاک ہے، وہ زبان برابر ایکسپٹ کر رہی، اللہ کا قرآن پاک ہے، پاک چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ رہی۔ چلو پر پانی میں ڈوب کر مرنے کی بات ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، ناچنا نہیں ہے تو آنگن ٹیڑھا ہے، ایسی بات ہے۔ اس لیے سب بہانے چھوڑو، آج نہیں الٹ رہی، اللہ سے دعا کرے اللہ آپ تمام کائنات کے مالک ہیں، یا اللہ میں محتاج ہوں، آپ جو ہے محتاجگی کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ احد، اللہ آپ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے اللہ میری زبان کو چلانا آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، یا اللہ میری زبان آپ کے کلام کو حاصل کرنے میں کیوں نہیں چل رہی؟ یا اللہ مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ اللہ کو بھی ترس آئے گا تیری زبان چلنے لگ جائے۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ادعونی استجب لکم، اللہ دینے کے لیے بیٹھے، صرف مانگنے کی ضرورت ہے، دینے والا بیٹا ہے، صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیک کاموں میں لگ جاؤ، اور جو فضولیات ہے اللہ کی نافرمانی ان کاموں سے بچتے رہو، دوسروں کو بھی بچاتے رہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔